نہ کہے تو حیرت کی بات ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات ہے۔ تو میں نے اصل میں صفدر بھائی، میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے نوحہ لکھنا شروع کیا 74 سے۔ اچھا، کیونکہ ہم جس ریحان کو جانتے تھے وہ تو گیتوں والا اور ٹیلی ویژن کے نغموں والا تھا۔ جی، تو میں کیونکہ گیت، نغمے، غزل آپ کو علم میں ہے، آپ یعنی کہ جانتے ہیں، میں نے کہنے میں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے تقریباً 4,500 کے قریب نغمات میں نے لکھے۔ اب میں یہاں ان نغموں کے نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ ایک بڑا الگ موضوع ہے، علیحدہ موضوع ہے، بڑا۔ ایک بار ہوا یہ کہ لیاقت آباد میں جو ہمارا گھر تھا، وہاں ہمارے گھر میں انجمن تنظیم الحسینی کا دفتر تھا، جو میرے بڑے بھائی سید عالر رضا عرف جموں نے قائم کی تھی۔ اور یہ ناصر زیدی بہت چھوٹا سا ہوتا تھا، بڑا اچھا تھا، یہ اس زمانے میں آیا تھا نیا نیا۔ تو ہمارے گھر کی چھت پر یہ سامنے بیٹھ کر یہ لوگ نوحہ، ماتم انگلش کیا کرتے تھے، اور پریکٹس اسی چھت پر میرا ایک چھوٹا سا یعنی کہ روم تھا، اجرا میرا اس زمانے میں۔ اور وہ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ اخباروں سے، بکس سے، کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور میں سمجھیے کہ اخباروں پہ اور بکس پر سوتا تھا اور انہیں کو اڑتا تھا، علم ہی اوڑھنا اتنا یعنی کہ وہ ایک جیسے کہ میں کیا کہوں کہ پھوڑ آدمی کا روم جو ہوتا ہے، جو چیز جہاں رکھی وہاں پڑی ہے۔ لیکن بس یہ ہے کہ میرا اوڑھنا بچھونا یہی تھا۔ صفدر بھائی، میں 11 سال تک یہ نہیں جانتا کہ رات کو آدمی سوتا بھی ہے۔ تو اکثر میں رات جاگتا تھا، فل اسٹڈی میں پڑھتا تھا، تو والدہ اکثر اوپر آ جاتی تھی، تو وہ آ کر اکثر بڑا ناراض ہوا کرتی تھی، اور اپنی کہنے میں جو وہاں کی زبان تھی پوربی، اس میں کہا کرتی تھی، ارے کہ مٹیا ملا اندھا ہو جائے گا اور مر جائے گا، اور سر میں نہیں ڈالتا، تیل نہیں ڈالتا، ہر وقت جو ہے اس میں لگا رہتا۔ تو اسی زمانے میں مرحوم شاعر انیس صاحب پیر سری ہمارے یہاں آیا کرتے تھے اس انجمن کا نوحہ لکھنے کے لیے۔ وہ مجھے دیکھتے تھے کہ یہ آدمی، زلفیں میری یہاں تک ہوتی تھی، اور اتنا صحت سے دان پان آدمی تھا کہ ہوا اگر جس دن زور سے شہر میں چل رہی ہوتی تھی تو ہمیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اتنا کمزور ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ مجھے وہ عزت لکھنوی صاحب کی جو شب بیداری ہوا کرتی تھی، جی جی، لیاقت آباد میں جس پر وہ دیا کرتے تھے، مصرا بڑی معروف شب بیداری ظفر الامام کی، وہاں سے مصرا آیا ہوا تھا۔ تو انیس صاحب نے مجھ سے کہا، میاں یہ نوحہ تو کہہ دو اس پہ۔ میں نے کہا، جناب یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہم سے یہ سب نہیں ہو، ہم کو یہ سب آتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں شاعر ہو تو کم سے کم ایک نوحہ تو کہو۔ میں نے کہا، نہیں، میں نے آپ سے